السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت اور میں ہوں عرفا انصاری۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے نوڈیرو اور مدیجی کے کچے کے علاقوں میں لاڑکانہ پولیس کا جرائم پیشہ ناسی کے خلاف موثر آپریشن۔ پولیس ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران جیو اور بھٹو برادری سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ روز رتو ڈیرو تھانے کی حدود میں زیر تربیت پولیس اہلکاروں سے لوٹا گیا سامان، موبائل فونز اور نقد رقم بھی برآمد کری گئی ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی لوٹی گئی وین بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کندکوٹ کشمور ضلع کے نئے بھرتی ہونے والے 21 اہلکار وین کے ذریعے پولیس ٹریننگ اسکول لاڑکانہ جا رہے تھے کہ راستے میں ملزمان نے انہیں یہ خمال بنا لیا تھا۔ ملزمان اہلکاروں سے سامان، موبائل فونز اور نقد رقم لوٹنے کے بعد وین بھی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ SSP گھوٹکی کی جانب سے رونتی کرچا میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کی حتمی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈاکوؤں کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ مغویوں کو رہا کرنے، ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ کو آئندہ 48 گھنٹوں میں ختم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی کے رونتی کچا میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر بھاری نفری کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ سمیت ڈرون سے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ SSP گھوٹکی کی جانب سے کچے کے ڈاکوؤں کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ جس میں ڈاکوؤں کو اغوا کیے گئے مغویوں کو رہا کرنے سمیت سوشل میڈیا، فیس بک، دیگر اکاؤنٹس پر اسلحہ کی نمائش، جرائم کی تشہیر اور ریاست مخالف مواد اپلوڈ کو ختم کرنے کی آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر ختم کرنے کے دیے گئے وقت کے بعد قانون شکن عناصر اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ علی رضا سومرو، NTN نیوز، دہرکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے متحرک ہے۔ سال 2025 میں کمپنی نے 28,000 سے زائد شکایات کو بروقت حل کیا، جبکہ 6,48,000 ٹن کوڑا کرکٹ تلف کیا گیا۔ کمپنی کے پاس 1100 سے زائد گاڑیاں اور 4500 ورکرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشرف کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب ویژن کے تحت ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے، جس میں 1100 سے زائد گاڑیاں اور 4500 سے زائد ورکرز دن رات کام کر رہے ہیں۔ سال 2025 کے دوران ویسٹ مینجمنٹ ہیلپ لائن پر 28,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جنہیں فوری طور پر حل کیا گیا۔ سیالکوٹ ہیلپ لائن کے اوپر تقریباً پورے سال میں 26,000 سے زائد کمپلینیں ریسیو ہوئی تھی، جو بر وقت حل کر دی گئی تھی۔ سیالکوٹ کمپنی نے پورے سال کے اندر تقریباً 6,48,000 ٹن جو ہے وہ کوڑا ٹھکانے لگایا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 2025 میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گلی محلوں میں بہترین صفائی کا انتظام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت پنجاب سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ستھرا پنجاب ویژن کے تحت صوبے کو گندگی سے پاک رکھنے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ 2025 میں جو ویسٹ مینجمنٹ اور ستھرا پنجاب کا جو پروگرام تھا، یہ بہت اعلیٰ انہوں نے کام کیا گلی محلوں میں، اور ہم امید کریں گے کہ 2026 جو نیا سال ابھی آیا ہے اس میں بھی ویسٹ مینجمنٹ میں ہم توقع کریں گے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے پہلے 2025 میں کیا ہے، ایسے ہی 2026 میں بھی وہ کام کریں گے اپنا۔ شہریوں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ بھی صفائی کے اقدامات تسلسل سے جاری رہیں گے۔ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کو صاف اور سرسبز رکھنے کے لیے سرگرم ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ صفائی اور نصف ایمان کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اشرف، NTN نیوز، سیالکوٹ۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے تحصیل ننکانہ اور تحصیل شاہکوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے مختلف اسپتالوں کا بھی دورہ کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے عثمہ ورک کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا طویل دورہ، مریم نواز ہیلتھ کلینک نتھو والا کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کی عیادت، صفائی ستھرائی اور طبی عملے کی حاضری چیک کی۔ DC نے اسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ غیر حاضر ڈاکٹر کو جواب طلبی کے نوٹس جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ THU اسپتال شاہکوٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہم، CO ہیلتھ اور MS کو صفائی ستھرائی کے بہترین انتظام کرنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر نے بیوٹیفیکیشن پلان پر تعمیراتی کاموں کی رفتار چیک کرنے کے لیے بھی مختلف بازاروں اور پبلک پارک کا دورہ کیا۔ بیوٹیفیکیشن پلان کے مطابق تعمیراتی کاموں میں مزید تیزی لائی جائے، متعلقہ افسران کو ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہاکی اسٹیڈیم اور سلاٹر ہاؤس کا بھی دورہ کیا۔ متعلقہ افسران کو سلاٹر ہاؤس کی ری ویپنگ اور ہاکی اسٹیڈیم کی تزئین و رائش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے سہولت بازار اور پیرا فورس کے دفتر کے لیے مخصوص جگہ کا بھی معائنہ کیا۔
डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डीसी ने दोनों तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया और सफाई के नाकस इंतजाम पर नाराजगी का इजहार किया। सफाई कंपनी को सफाई के मामला बेहतर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। डिप्टी कमिश्नर ने चंद्रकोट में जिला कौंसिल की नर्सरी का भी दौरा किया। उन्होंने नर्सरी में पौधों की अफजाइश का जायजा लिया। दौरे का मकसद सरकारी अदारों की जानिब से पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जायजा लेना है। सरकारी अदारों को अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी बनाना होगी। अफसरान सरकारी दफातर में आने वाले शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। जिला भर के तमाम शहरों, कस्बों और देहातों को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम तेजी से जारी हैं। जिला को जीरो वेस्ट बनाने के लिए मुतल्लिका अदारे अमली इक़दाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि शहरों को खूबसूरत, देदा जेब और सरसब्जो शदाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। जिला के बासियों को जल्द खूबसूरत जिला देखने को मिलेगा। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। दूसरी जानिब लाड़काना में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गैस ना होने के बायस शहरी खतरनाक सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली गुलटेथो से। जी अली। सर्दी में इजाफे के साथ ही लाड़काना में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सरकारी दफातर जाने वाले शहरी और स्कूल जाने वाले बच्चे जो है वो नाश्ते किए बगैर घरों से निकलने पे मजबूर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। जी भाई, आप क्या कहेंगे गैस की लोड शेडिंग? जी, लाड़काना में जैसे ही सर्दी बढ़ गई है तो गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। यहाँ पे हमें दफातर में आने के लिए जो नाश्ते के बगैर आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। और घरों में गैस लोड शेडिंग है, इस वजह से हम जो है वहाँ से गैस सिलेंडरों में लेके आते हैं जो ख़तरनाक सिलेंडर है, कभी भी फट सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। खुदारा हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि यह जल्द से जल्द ये गैस लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और रिलीफ दिया जाए। ये जी, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म करे ताकि जो है गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे निजात हासिल कर सकें। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही टंडवाला यार में माल मवेशियों के मालिकान की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर बीमारियों के बायस हलाक हो रहे हैं या फिर मजबूरी में ज़बह किए जा रहे हैं, जिससे माल मवेशी पालने वालों को भारी माली नुकसान का सामना है। मज़ीद तफसीलात इदरीस सुमरो की इस रिपोर्ट में। की शिद्दत बढ़ते ही चौपाई माल में बीमारी के सबब अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा। मवेशी मालकान का कहना है कि सर्दी बढ़ते ही जानवर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि प्राइवेट इलाज इंतहाई महंगा होने के बायस इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। दूसरी जानिब लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की अदम तवज्जी भी तशवीश का बायस बन गई है। मुतासरा मवेशी मालकान का शिकवा है कि लाइव स्टॉक अमले को बार बार कॉल की जाती है लेकिन कोई भी एहलकार मौके पर नहीं पहुँचता, जिसके बायस जानवर बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। जी, जानवरों की हालत देखी आपने हमारी, तो जो सरकारी जो डॉक्टर है ना वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हमें उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम आ रहे हैं आधे घंटे में। 1 हफ्ता हो गया मुसलसल हम फ़ोन कर रहे हैं। 30-35 जानवर थे हमारे, अब ये 7-8 जानवर हमारे पास बचे हैं। आज भी हमने ज़िबा करा एक जानवर जिसका गोश्त हमने मोहल्ले में तकसीम कर दिया। कल भी हमने ज़िबा करा था। अब हमारा नुकसान हो रहा है तो प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प की जाए। अब हमारे जानवरों की हालत देखो, आज भी दवाइयाँ हम अपने पैसों से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसका कोई कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे माल मवेशियों का ख्याल रखें। इलाका मकीनों और मवेशी मालकान ने आला अवाम से मुतालबा किया है कि टंडवाला जिले भर में चौपाई जानवर में बढ़ती हुई बीमारियों और अमवात का फौरी नोटिस लिया जाए, लाइव स्टॉक अमले को फाल किया जाए और फ्री या सस्ता इलाज की सहूलत फराहम की जाए ताकि गरीब मवेशी पाल अफराद को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ इदरीस उमरो, NTN न्यूज़। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। मुनशियात फरोशों के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद की गई हैं। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो है ड्रग फ्री पंजाब के तहत जो है पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है, जबकि DPO चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर जो है ज़िला भर में जो है स्पेशल मुहिम के मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों से 16 मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया।
منشیات فروش ملزمان کے قبضے سے تقریباً 6 کلوگرام سے زائد چرس برآمد کی گئی اور 300 سے لیٹر زائد شراب برآمد کی گئی، جبکہ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی، تھانہ رجویا، تھانہ لنگرانہ، تھانہ کوٹ وساوا اور مختلف تھانوں کے اندر جو ہے مقدمات درج کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور منشیات کے مقدمات کو معیاری تفتیش کر کے اور ملزمان کو قرار واقعہ سزا دلوائی جا رہی ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر منشیات فروش ہو تو متعلقہ تھانے کو فوری طور پر اطلاع دی جائے تاکہ جو ہے معاشرے کو اس منشیات کی لعنت سے بچایا جا سکے اور جوان نسل جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال کے سالانہ انتخابات برائے سال 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ انتخابات کے نتیجے میں سینئر قانوندار مہر محمد رفیق ایڈوکیٹ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد وکلا برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے ہمارے نمائندے شیخ سہیل۔ جی سہیل۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے جس میں صدر منتخب ہوئے ہیں مار رفیق مولانا صاحب۔ سر بتائیے گا ینگ وکلا کی فلاح اور بہبود کے لیے کیا کریں گے اور بار کے لیے آپ کیا کریں گے، کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بار نے مجھے جس طرح عزت دی ہے اور اس میں نوجوان دوستوں کا بہت کردار ہے میرے انتخاب میں، میرے الیکشن جیتنے میں، تو انشاءاللہ نوجوانوں کی جتنے بھی مسائل ہیں میں ان کے لیے بھرپور کام کروں گا اور لیڈیز لائر کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز ہیں میں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی بار میں میں اب کسی ایک گروپ یا الائنس کا صدر نہیں ہوں، میں پوری بار کا پریزیڈنٹ ہوں اور پوری بار کے ہر وکیل کو اس کی عزت احترام کو ہر جگہ پر منواؤں گا۔ باقی جو ادارے ہیں ایگزیکٹو کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ اللہ جی بالکل، مار رفیق مولانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میں تمام پوری بار کا جو ہے صدر منتخب ہوں اور پوری بار کو ساتھ لے کر چلوں گا اور جتنے بھی نوجوان ینگ وکلا ہیں ان کے شانہ بشانہ چلوں گا۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں اٹک شہر میں بھی سستا آٹا سیل پوائنٹ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ شہری بلا کسی رکاوٹ کے سستا آٹا خرید رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندے فدا محمد خان سے۔ جی فدا، آگاہ کیجیے گا۔ اٹک شہر میں بھی اس سلسلے میں متعدد مقامات پر سستا آٹا سیل پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں، جس کی ڈی ایف سی عبد الماجد اور فوڈ انسپیکٹر ملک افتخار خصوصی نگرانی کر رہے ہیں۔ شہر کے تمام سستا آٹا سیل پوائنٹس پر 10 کلو آٹے کا تیلا 905 روپے اور 20 کلو آٹے کا تیلا 1810 روپے میں دستیاب ہے۔ ضلع کے اعلیٰ حکام تمام سیل پوائنٹس کے دورے کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کی کسی بھی قسم کی شکایات کا موقع پر ہی ازالہ کیا جا سکے۔ اٹک کے شہریوں نے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کی اس اقدام کو بہت سراہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ملیر گٹاب کے علاقے شاہ ٹاؤن پپری میں اے ایچ ینگ اسکالر اکیڈمی کے تحت شہید بے نظیر بھٹو ہیومن ریسورسز پروگرام کا نیا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے راجہ رزاق کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو ہیومن ریسورسز پروگرام کا مقصد نوجوانوں خصوصاً خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں بہتر تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نوجوانوں کو کمپیوٹر، بیوٹیشین اور سلائی مشین جیسے ہنر سکھا کر خود کفیل بنا رہی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات شاہ جہان خان پرنسپل عرفان عباسی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ افتتاحی تقریب میں پارٹی رہنماؤں، ہیومن ریسورسز پروگرام کے افسران، سینئر صحافیوں، علاقہ معززین اور بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رجانا روڈ مل روڈ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، بس، کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق مسافر بس فیصل آباد جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو گئی۔ تیز رفتار مسافر بس گنے کی ٹرالیوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے کار سے ٹکرا گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 4 ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
جہلم میں شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر ہونے والا قلعہ روہتاس کے میوزیم کو شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ میوزیم میں شیر شاہ سوری دور کا جنگی ساز و سامان اور نوادرات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرحمان قادری سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اس وقت قلعہ روہتاس میں موجود ہوں۔ یہاں پر آنے والے سیاحوں کے لیے میوزیم کھول دیا گیا ہے۔ میوزیم کے اندر شیر شاہ سوری دور کے جنگی ساز و سامان اور نوادرات رکھے گئے ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ میوزیم کے اندر قدیمی تلواریں، کمان، تیر، نیزے، ڈھالیں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اس دور میں استعمال ہونے والی کرنسی کے سکے اور نوادرات بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہ میوزیم نہ صرف سیاحوں کے کشش کا باعث بنے گا بلکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے قیمتی تعلیمی مرکز بھی ثابت ہوگا۔ یہاں پر آنے والے سیاحوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ شیر شاہ سوری دور کے اشیاء دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگا۔ اس زمانہ کے نوادرات ہمارے عظیم تہذیب اور شاندار ماضی کا زندہ ثبوت ہے۔ جی ڈھیرکی میں ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والی قدیم سڑک برسوں سے سیاست اور نااہلی کے بیچ دبی پڑی ہے۔ 4 لاکھ آبادی کا شہر مگر راستہ گندگی اور سیوریج کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے جس سے مسافروں اور شہریوں کو روز اذیت کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی رضا سمرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈھیرکی میں ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والی قدیمی سڑک برسوں سے صرف وعدوں کی قید میں ہے۔ 4 لاکھ آبادی والے شہر میں ٹاؤن کمیٹی کی نااہلی، مجرمانہ غفلت اور منتخب نمائندوں کے سیاسی اختلافات نے اس اہم راستے کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رکھا ہے۔ گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبی ٹوٹی پھوٹی سڑک دن رات مسافروں اور رہائشیوں کے لیے مسلسل اذیت بن چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری فنڈز کہیں دکھائی نہیں دیتے اور مقامی کمپنیوں کی ترقیاتی بجٹ میں بھی مبینہ کرپشن کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ریلوے اسٹیشن کی ایک مین روڈ ہے، یہ کافی عرصے سے ٹوٹی پڑی ہے۔ یہاں اکثر لوگ آتے ہیں اسٹیشن پہ جانے کے لیے، وہاں سے دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، رستہ نہیں ملتا ان کو، گندا پانی کھڑا ہے گھاٹوں والا، رستہ نہیں ہے، کوئی نمازی آتا ہے اس کے لیے رستہ نہیں ہے نماز پہ جانے کے لیے۔ ہم اعلیٰ افسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں روڈ بنوائے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روڈ ریلوے اسٹیشن کی بہت پرانی روڈ ہے اور مین روڈ یہی ہے۔ یہ بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے اس روڈ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سیوریج کا پانی اور بارش کا پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آدمی کا گزرنا مشکل ہے، اور میں یہی مطالبہ کرنا چاہوں گا حکومت سندھ سے کہ اس روڈ کی بحالی کی جائے اور سیوریج کا پانی کا کوئی خاص نظام کیا جائے تاکہ یہاں کے آنے جانے والے مسافروں کے لیے سہولت بن سکے۔ ڈھیرکی کے شہریوں نے حکومت سندھ اور ضلع انتظامیہ سے دردمانہ اپیل کی ہے کہ خدا را اس خستہ حال سڑک کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے اور صفائی کا مؤثر نظام قائم کیا جائے تاکہ مسافر اور شہری بخیریت اپنی منزل کی طرف پہنچ سکیں۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ علی رضا سمرو، NTN نیوز، ڈھیرکی۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔